العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حففاتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیق یا ہادی المضلین۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو صائمین ہیں، اللہ کے قانتین بندے ہیں اور اللہ کے شاکرین بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ صبح ہم نے گفتگو وہی دعا کہ جو معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے میں کہ ہمیں یہ دن کیسے گزارنا ہے، تو 7ویں دن ہی کی دعا ہے کہ ہمیں اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ زبان کی آفات بہت زیادہ ہیں اگر انسان اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ یہی زبان ہے کہ جو انسان کے لیے جمال اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور انسان کی شخصیت کا بھی انسان کی زبان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زبان کھولتا ہے تو پھر سب چیزیں انسان کی کیا بھرم ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا شخصیت ہے، اس کی کیا فکر ہے، وہ عقلی میدان میں عقل کے لحاظ سے کتنا پختہ ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ زبان کھولتا ہے۔ تو زبان اگر انسان بند رکھے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ذہنی اپروچ ہے وہ کتنی ہے، اس کی فکری جو پیش رفت ہے وہ کتنی ہے، یہ کس پائے کا آدمی ہے اور یہ کس مغز کا آدمی ہے۔ زبان ہی کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا یہاں پہ آج کی اس دعا میں فرماتے ہیں کہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، کہ پروردگار مجھے ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما، توفیق عنایت فرما، کہ اس وجہ سے کہ یہ توفیق بھی ذات پروردگار سے انسان کو میسر ہوتی ہے، اور جتنے بھی انسان جنہوں نے رستہ گم کیا ہوا ہے، ہدایت دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ ذکر پروردگار میں رہے اور یاد الہی میں مشغول رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی کہا ہے کہ اگر تم سیٹسفیکشن چاہتے ہو، پیس آف مائنڈ چاہتے ہو، تم سکون اور اطمینان چاہتے ہو، قرار دل چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں ہمارے ذکری سے ملے گا۔ تم کہو گے میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑے بڑے محلات میں، بڑے بڑے پیلس میں، بڑی بڑی میرے جو ہے نا وہ بینک بیلنس ہوگا اس سے، بڑی لمبی چوڑی میرے جو قطاریں ہوں گی گاڑیوں کی اس سے، یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ درہم و دینار اور آج کل یا زبان میں اتنے میرے پاس جو ہے نا وہ ڈالر ہوں گے، پاؤنڈز ہوں گے، تب میں جا کر، نہیں، یہ چیزیں آپ کو سیٹسفائی نہیں کرتی ہیں۔ یہ فقط اوہام ہے انسان کے لیے، یہ وہمی بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اگر صحیح معنوں میں سٹریس فری لائف چاہتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی تم اللہ کے ذکر ہی سے کیا کر سکتے ہو؟ سکون قلب حاصل کر سکتے ہو۔ چاہتا ہر ایک انسان ہے کہ میں سلامت رہوں، سلامتی ہو، پیس آف مائنڈ ہو، پراسپیرٹی ہو، یعنی اطمینان قلب ہر ایک انسان کی خواہش ہے۔ اطمینان قلب کہاں سے انسان کو ملے گا؟ کوئی باہر شاپ سے تو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کو اطمینان قلب ذکر الہی کے ساتھ جب انسان جڑا رہتا ہے تو اس میں انسان کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات متوجہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ہم نے تمہیں مال دیا ہم تک پہنچنے کے لیے ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اولاد دی ہے، یہ بھی ایک ذریعہ معرفت توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے، شکر پروردگار کا یعنی ذریعہ بننا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اولاد دی الحمدللہ، تو نے مال دیا الحمدللہ۔ نہ مال غرور کے لیے ہے نہ اولاد غرور کے لیے ہے، یہ دونوں اللہ نے آزمائش فتنہ ہے، یعنی فتنہ بمعنی فساد نہیں ہے، فتنہ ہے یعنی تمہارے لیے محل آزمائش ہے، اولاد تمہاری بھی محل آزمائش ہے، مال تمہارا بھی محل آزمائش ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دونوں عظیم نعمتیں دی ہیں، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا۔ اور اگر کوئی انسان دیکھتا رہے مال آنے کے بعد انسان میں غرور آ جائے یا تکبر آ جائے یا ایروگنس میں مبتلا ہو جائے تو وہ مال بذات خود انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی ہے، بعض کہیں کہ ہاں جی اسی جتنے جی ہیں اسی دہنج کر دے ساں تو انج کر دے ساں، ایجڈ جی ہیں، نہیں، یہ غرور کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ گننے کا وہ ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اولاد بھی ہے یا مال بھی ہے، اسے راہ پروردگار میں مصرف، انہیں وہ ڈائریکشن دے، اولاد کو مال کو بھی ڈائریکشن چاہیے، اولاد کو بھی ڈائریکشن چاہیے دین والی، تدین والی اور شریعت اور احکام والی، اور اسی طرح مال کے سلسلے میں بھی اگر ایک انسان کی اولاد ہے اور وہ ڈائریکشن اس کی دینی نہیں ہے بلکہ ماشاءاللہ جی بڑی ڈگریاں کرا چھوڑیاں، وضو کرنا نہیں آتا ہے، غسل کرنا نہیں آتا ہے، اور آیت الکرسی نہیں آتی ہے، اور سورہ انا انزلنا نہیں آتی، کل کہے گا ماشاءاللہ جی ہماری نماز وحشت پڑھے گا، کوئی نماز وحشت وہ نہیں پڑھنے والے ہیں، یہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ ہمیں خیال ہے۔ آپ اس کو یعنی میں پرسوں ایک جو ہے نا وہ سینٹر میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ آل عمران کے سلسلے میں، تو ایک نقطہ جو وہاں سے ہمیں سورہ آل عمران سے کہ جس کا پورا دائرہ گھوم رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جتنی افضلیت ہے وہ مادر مریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ پروردگار تو مجھے بیٹا دے گا بیٹی دے گا، میں کیا کروں گا، میں اسے بیت خدا یعنی حرم خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے خادم بنا کے رکھوں، خادمہ بنا کے یہ نیت کی، اور اللہ نے وہ نتیجہ دیا کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت گزاری، یہ نہیں ہوتا ہے ہاں جی یہ مدرسے جائے گا ادھر جائے گا پڑھے گا دین پڑھے گا تو اس کے فیوچر کا، یہ میٹیریلسٹک تھاٹ ہے، اس کا دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ تدین کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ باہر کے میں بات یہ کر رہا ہوں جو بھی ہے اگر ایک انسان کی سلسلہ جڑا ہوا ہے توحید کے ساتھ، اور کیا ہے کہ ورنہ ہمارے ہاں اگر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی کام کاج ہو جیسی چلو صحیح، یہ کام کاج کے لیے بچی نہیں، کیا ہے مادر مریم نے نظر کی کہ میں یا اللہ پروردگار یہ بچی تیرے گھر کی خادمہ ہوگی ایسی، اللہ نے پھر کیا کیا، حضرت مریم کو وہ رنگ لگائے کہ بیٹا وہ دیا کہ جو ہے نا وجیہن فی العالمین ہے، اور اپنا روح اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ عظمت اور جلالت دیا۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہمیشہ ان کی شان بلند ہوا کرتی ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو مثلا حتیٰ کہ جھاڑو تک دینے والے ہیں مساجد میں، امام بارگاہوں میں، حسینیہ میں، سینٹر میں، ان کے لیے حتیٰ کہ روایت میں کہ جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے اور صاف کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، عالم برزخ میں جب ایک انسان قبر میں جاتا ہے تو حشرات ارض اس کے بدن کو نہیں چھوتے ہیں، یہ خصوصیت ہے اس کو۔ تو باہر کا یہ جو مال ہے انسان کا اولاد ہے یہ کیا ہے، ذریعہ معرفت توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الذکر لذت المحبین، یعنی یہ ذکر کیا ہے، ذکر خدا یہ محبت کرنے والوں کی بہت بڑی لذت ہوا کرتی ہے۔ وہ جو عشق پروردگار کرنے والے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ یہ ذکر کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، یعنی ان سے پوچھیں کہ انسان کی اس میں کیا لذت ہے۔ اگر ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے
ذکر پروردگار کے ساتھ. اسی طرح لقلقہ لسانی ہے. اور کوئی انسان یعنی اس سے انسان کو بڑی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جب ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو ہم میں وہ ذکر کی جو کیفیت ہے یا لذت ہے، شیرینی ہے، ایک سویٹنس ہوا کرتی ہے، وہ سویٹنس کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہمیں خود دیکھنا ہوگا. بعض اوقات انسان کی غفلتیں، انسان کے گناہ، انسان کی معصیتیں اس بات کا باعث بن جاتی ہیں کہ وہ لذت ذکر پروردگار انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور انہوں نے حضرت یوسف کو چاہ میں گرا دیا، کنویں میں گرا دیا، اور حسد کی وجہ سے اور اس کی بدنیتی کی وجہ سے اور شیطان کے ورغلانے اور شیطان کی وسپرنگ کی وجہ سے بالآخر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت یوسف مصر کی جو ہے نا وہ حکومت پہ آ کے براجمان ہوئے اور یہ دانے مانگنے کے لیے گئے وہاں پہ. تو انہوں نے لائن میں لگایا ان کو، تو باہر کے جو پیسے انہوں نے دینے تھے انہوں نے وہ پیسے بھی ان کے سامان میں رکھ دیے. یہ بڑے لوگوں کے جو ہے نا وہ بڑے کام ہوا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھا کرتے ہیں کہ اب آ گئے ہیں، یہ اب ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو اب ہتھے لگ گئے ہیں تو اب ان کو جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے ہمیشہ جتنے بزرگوار ہیں ان کے اللہ نے دماغ بہت بڑے رکھے ہیں، ان کے اللہ صفات بہت بڑی رکھی ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمالات بہت بڑے رکھے ہیں. انسان کا پتہ کمالات ہی سے پتہ چلتا ہے، اس کی ڈیلنگ سے پتہ چلتا ہے. اتنے بڑے عہدے پر اور اتنی بڑی یعنی اتنی بڑی درگزر اور اتنی بڑی forgiveness. پیسے بھی ان کے سامان میں رکھتے ہو جو لائے تھے اشرفی وغیرہ، تاکہ یہ پھر دوبارہ آئیں گے کہ دیکھیں گے. صاحب جب واپس گئے تو کہا ماشاءاللہ بہت کریم بادشاہ ہے، اور اس قدر کریم انہیں نہیں پتا تھا کہ بھائی ہے کہ جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا. وہی جب ریئلائز کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم نے، اور دل و جان سے ریئلائز جب کیا کہ ہم سے بڑا گناہ ہوا اور ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہم سے بڑی معصیت ہوئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. توبہ کے لیے آئے حضرت یعقوب کے پاس علیہ السلام، کہا کہ بابا ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں. نہیں، توسل کیا حضرت یعقوب کا کہ وسیلہ بنایا. یعنی یہ وسیلہ بنانا اور جو برادران یوسف ہے نا انہیں بھی خبر ہے، لیکن آج کل کے یہ جو محقق کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اور توسل کی ضرورت نہیں ہے، سارا شرک ہے اور بدعت ہے. اصل میں وہ توحید کو جو صحیح معنوں میں ہے وہ نہیں سمجھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے ان کے پرابلمز ہیں. تو جب آئے بابا ہم نے، آپ سفارش کریں اللہ سے، آپ وسیلہ ہم بناتے ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں. تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ سوف استغفر. یعنی کیا ہے کہ یہ بات ہی بتانے کے لیے ہے کہ ایک خاص ٹائم ہوا کرتا ہے دعا کا. جب دعا انسان کرتا ہے تو ایک حال بھی ہوتا ہے، جس حال میں ایک انسان دعا کرتا ہے، اور وہ حال کیا ہوتا ہے کہ گویا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو کیا ہے کہ شرف قبولیت کا حال. یعنی فرمایا سوف استغفر، یہ نہیں کہا نہیں میں بھی نہیں، مجھے اپنے حال میں آنے دیں. میں جب بیٹھوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا تو تمہارے لیے استغفار بھی کروں گا، کوئی بات نہیں ہے. سوف استغفر یعنی بالکل جو ہے نا وہ تمہارے لیے استغفار کروں گا بالکل. اور اس میں یہی ہے کہ جس طرح روایات میں ہے کہ صبح کے ٹائم پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار بھی کیا. اور دوسرا انہوں نے یہ کویشچن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی پوچھئے کہ ہم نے بڑا گناہ کیا تھا اور ہم پہ اللہ نے سزا نہیں کی ہے، ہم پہ اللہ نے عذاب نہیں کیا ہے. ایک تو ہمارے لیے استغفار کرے، دوسرا اللہ سے یہ پوچھے ہم پہ اب تک عذاب آ جانا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، بہت بڑی بگ کرائم ہے کہ ایک نبی خدا کی جان لینے کے لیے ہم نے اتنا بڑا وہ کیا ہے، تو ہم پہ کوئی عذاب نہیں ہے. مجھے کیا ہے، کہا یہ دونوں باتیں پوچھو، کوئی بات نہیں. سوف استغفر، دعا بھی کروں گا تمہارے لیے، استغفار بھی کروں گا، اور یہ دوسرا مسئلہ بھی پوچھوں گا. جب اپنے مخصوص جو ٹائم میں، حال میں، وقت دعا میں حضرت یعقوب نے استغفار کی ان کے لیے، بچوں کے لیے، اللہ نے
معافی بھی دی. اس کے بعد کہا کہ یا اللہ بچوں نے ایک کویسچن کیا تھا, سوال کیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا گناہ کیا, اللہ نے ہم پہ عذاب کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے یعقوب انہیں بتا دینا کہ ہم نے ان پہ عذاب کر دیا, ہم نے ان پہ عذاب کر دیا. کہا کہ مجھے بیٹوں کا پتہ ہے, میرے بیٹے ہیں, ان کی نیچر کا پتہ ہے, وہ پوچھیں گے کیا عذاب کیا ہے, تو یا اللہ یہ بھی بتا دیں کہ ان پہ کیا عذاب ہوا ہے. تو فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے لذت اٹھاتے ہیں سوائے میرے ذکر کے, سوائے میرے ذکر کے. یعنی دنیا میں انسان, یعنی اللہ جب کسی پہ سخت قسم کا عذاب کرتا ہے تو وہ سخت عذاب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آسمان سے پتھر کو برسائے, اس طرح ڈنڈے برسائے, مختلف سیلاب اور مختلف قسم کی اور مصیبتوں میں, پونچال میں, زلزلوں میں گرفتار کر دے, بلکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے لذت اٹھائے, اگر لذت اسے نہ ملے تو ذکر پروردگار سے, اور یہ بہت بڑا انسان کے لیے عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہ کرے انسان کہ اپنے جو ذکر ہے نا, لذت, حلاوت جس کو کہتے ہیں, سویٹنس جس کو کہتے ہیں, یا جس طرح مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ مناجات کہ استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک, دنیا میں مجھے کوئی لذت نہیں چاہیے, بس تیرا ذکر نصیب ہوتا جائے. سب سے بڑی لذت, سب سے بڑا پلیجر جس کو کہتے ہیں نا, وہ یہی ہے ذکر پروردگار. تو آج معصوم نے ذکر پروردگار کی طرف متوجہ کیا. ذکر کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, ریممبرنس آف گاڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکر, یاد. یہ زبان انسان کی دل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے, ہم آہنگ ہو جائے, اللہ ہو کرے, یا اللہ کرے, سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے, دل بھی ساتھ ساتھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان یعنی آہنگ میں ہوتی ہے, آہنگ میں ہوا کرتی ہے, لیکن انسان کا دل نہیں ہوتا ہے. یہ دل اور زبان دونوں مل کے جب سبحان اللہ کرتے ہیں نا, تو وہ جو ہے نا اس کا ترنم اور وہ جو آہنگ ہے اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہوا کرتی ہے. یعنی زبان کے ساتھ دل بھی ہم صدا ہو جائے. یہ ہے حقیقی لذت جو عارفین کی ہے. پھر جب آتے ہیں اس منزل پہ جس کی طرف سے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار ذکر لذت المحبین, یہ ذکر کیا ہے؟ محبوں کی لذت ہے, اللہ کے عاشق بندوں کی یہ لذت ہے. پلیجر وہ اس سے محسوس کرتے ہیں, دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. ہاں جی, وہ جو فلاں جگہ گیس میں بڑے ریسٹورنٹ, ماشاء اللہ جی, کیا سبحان اللہ جی, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جو ہے نا ذکر لذت المحبین, یہ محبوں کی لذت ہے. اور اسی وجہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر بذات خود ان کے, یعنی کوئی کیا ہوتا ہے کہ ایک محبوب میرے پاس بیٹھا ہے جس سے میں ناز کر رہا ہوں, جس سے میں پیار کر رہا ہوں, جس سے میں محبت کر رہا ہوں. اور مولا فرماتے ہیں ذکر مجالست المحبوب, یہ ذکر کیا ہے کہ گویا محبوب کے ساتھ ہم نشینی ہو گئی ہے, محبوب کے ساتھ ایک انسان کی فرینڈشپ ہے, ایسوسیشن ہے, بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, اکیلا نہیں ہے. ذکر والا ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھی کو دیکھتا ہے. ذکر یعنی ذاکر کیا ہے؟ ہمیشہ کوئی عرفانی جو الگ ایک ڈسکشن ہے اس میں نہیں جاتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ذاکر جو حقیقی ہوتا ہے نا, وہ مذکور میں فنا ہو جایا کرتا ہے. مذکور یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے, ذاکر وہ کہ جو ذکر کر رہا ہے. ذاکر اور مذکور میں پھر فاصلے نہیں رہا کرتے ہیں, ڈسٹنس نہیں رہا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حقیقی جو ذاکرین ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام جاری ہے افطار ہدایت کے ساتھ, اور اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں.